أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. سورہ طور آیات 17 سے 21. آیت نمبر 16 میں یہ بات جانی، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، بس تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، تم پر یکساں ہے، بلا شبہ تمہیں تو صلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ اہل جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد اب آگے اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان المتقین، بلا شبہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا تھا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس بدبختی ہے آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ مکذبین، جھٹلانے والے، اس کے مقابل متقین، جو ایمان لانے والے، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ان المتقین، بلا شبہ متقی لوگ، فی جنات، باغوں میں، ونعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے۔ متقین کا صلہ کیا ہے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین، محظوظ ہوں گے، بہرہ مند ہوں گے، بما، جو کچھ، آتاہم، عطا کیا ہوگا انہیں، ربہم، ان کے رب نے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنتوں کی صورت میں اور بے بہا نعمتوں کی صورت میں انہیں عطا کر رکھا ہوگا، وہ اس سے بہت لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو پہلا انعام تو متقی لوگوں کا یہ ہوا، اور دوسرا انعام یہ ہے وَوَقَاهُمْ، اور محفوظ رکھا انہیں، ربہم، ان کے رب نے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور ان سے محظوظ ہونا، اور دوسرا پھر عذاب علیم سے چھٹکارا مل جانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ان متقین سے کہا جائے گا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیئن، مزے سے، خوشی سے، بما کنتم تعملون، بسبب جو تم عمل کرتے تھے، یعنی خوشی خوشی کھاؤ اور پیو تمہارے ان اعمال کے صلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ لفظ ہنیہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو راس آنے والی ہو۔ متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اعلی سرور، نشستوں پر، تختوں پر، مصفوفہ، جو صف بصف ہوں گے۔ صوفہ سے ان نشست گاہوں کا کمال درجے آراستہ ہونے کی تعبیر ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ باہم آپس میں کامل محبت اور بے تکلفی ہوگی۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا متقابلین، یعنی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم انہیں بیع دیں گے، بحور عین، حور عین سے، غزال چشم حوریں۔ اب کیونکہ انسان کی فطرت ہے خوشی کے لمحات میں اپنوں کی موجودگی خوشی کو چار چاند لگا دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں یہ نعمت بھی اہل ایمان کے لیے مہیا فرمائیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، بإیمان، ایمان کے ساتھ، جو لوگ خود بھی ایمان لائے اور پھر ان کی اولاد نے بھی انہی کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو بھی جمع کر دیں گے۔ تو اہل جنت کی مسرتوں کی تکمیل کے لیے اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ ان کی اولاد میں سے جو بھی ایمان والے ہوں گے ان کے ساتھ انہیں ملا دیا جائے گا۔ تو جنت میں بھی پورے پورے خاندان اکٹھے ہوں گے، آباء و اجداد اور اولاد اکٹھے کر دیے جائیں گے،
بشرطیہ کہ ان کے اعمال صالح ہوں۔ اس لیے پیروی کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی ہے بے ایمان کے ایمان کے ساتھ پیروی کرنی ہے۔ ایسے نہیں کہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے رہیں، بلکہ یہ پیروی اور اتباع ایمان کے ساتھ ہے۔ تو ایسے ایمان والوں کو ہی اللہ تعالیٰ آپس میں ملا دے گا۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ۔ اب یہاں یہ بات ممکن ہے کہ ان کے اعمال میں تفریق ہو، کمی بیشی ہو، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے درجات میں تفاوت آتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کر دیں گے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَا أَلَتْنَاهُم، اور نہیں کم کریں گے ہم انہیں من عملہم، ان کے عمل میں سے، من شیء، کچھ بھی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا درجہ بڑا ہے اور کسی کا چھوٹا۔ اب اللہ تعالیٰ جب انہیں اکٹھا کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کم کر دیں یا ان کے صلے اور اجر کو کم کر دیں جنہوں نے عمل زیادہ کیا تھا، بلکہ جن کے اعمال میں تھوڑی بہت کمی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مکمل کر دیں گے، ان کو بڑھا دیں گے۔ جو اس لیے فرمایا وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، اور ان کے عمل میں سے ہم ذرا بھی کم نہیں کریں گے۔ كُلُّ امْرِئٍ، ہر شخص، بِمَا كَسَبَ، جو اس نے کمایا، رہین، گرو ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کے عوض گرو ہے، عمل ہی چھڑوائے گا، عمل ہی ہلاک کرے گا۔ تو دنیا میں انسان جو بھی اعمال کر رہا ہے حقیقت میں وہ اپنے آپ کو گروی رکھواتا جا رہا ہے۔ ان اچھے اعمال کا اللہ تعالیٰ بہترین صلہ اسے جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا، اور اگر انسان برے عمل کر رہا ہے تو یہ برے اعمال ہی اس کو جہنم میں لے جانے کے سبب بن جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ خوش بختی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔